صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الامین المتین المبین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ سبنانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ محبوب خدا خواجہ ہر دو سرا، شفیع روز جزا پشت پناہ ہر بے نوا، عمیم جود العطا عظیم الرجا، نبی الانبیاء حبیب کبریا، احمد مجتبی شب اسرا کے دولہا، تاجدار انبیاء دو عالم کے داتا، بے قصوں کے حاجت رواں فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب جناب رسالت مآب، منبع انوار ماہتاب محبوب رب الارباب، سید السادات مرکز دائرہ موجودات، روح و جانے کائنات فاتح باب شفاعت، قاسم عزت مقیم سنت، شاہکار تخلیق قدرت رازدار روز مشیت، صاحب علم نشرہ صاحب مقام محمود، حامد و احمد و محمد و محمود، سیدہ آمینہ کے دلدار دست قدرت کے شاہکار، دست قدرت کے اعجاز غیب لاہوت کے پوشیدہ راز، سایہ قندیل مقدس زیور ایوب و یونس، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر عقیدتاً محبتاً تحفتاً ارادتاً باواز بلند درود پاک پڑھے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا یا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے بابو میری بات سنو، اپنی بات ختم کرو، کچھ دیر میری بات سنو اور ممبر شریف پر بیٹھے علماء کرام کی محبتوں کے ساتھ زیارت کرے، جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے محبتوں کے ساتھ اگر سن لے تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہاں آئیں وہاں جائیں، یہ کرے وہ کرے، چونکہ یہ اجازت مجھے نہیں ہے کہ میں اس وقت آپ کو پریشان کروں، بس جہاں سے آپ سن رہے ہیں یہی آپ کی محبتیں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے کائنات ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات ممبر شریف پر آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرپرست جلسہ، صدر جلسہ، جانشین حضور محمود ملت، پیر طریقت رہبر شریعت، گلے گلزار نقش بندیت، اساغر نوازی جیسی گوناگو خصوصیات کی حامل شخصیت،
حضرت علامہ و مولانا خورشید عالم صاحب قبلہ نقشبندی مدذلہ العالی کی مبارک ذات منبر شریف پر جلوہ گر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں شاعر اہل سنت مصنف تجلیات ساحل حضرت جمشید ساحل بریلوی دام ظلہ علینا کی مبارک موجودگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ داماد محمود ملت جناب حضرت قبلہ بھی منبر شریف پر بیٹھے ہیں، برادر خورشید بابا نقشبندی بھی بیٹھے ہیں، نقیب اہل سنت حضرت مہتاب رضا ادیب کی دھواں دھار نقابت ہو رہی ہے، ارشاد روشن چمپارنی صاحب قبلہ کی اچھی شاعری ہوئی ہے، اور مجھ سے قبل اعظم رضا فریدی صاحب قبلہ بابائے دھرم پال کی اچھی تقریر ہو گئی، حضرت مراج القادری صاحب قبلہ کی بھی اچھی تقریر ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بس آخری کڑی بن کر تقریر کے حوالے سے آپ حضرات کی سماعتوں کے دسترخوان پر آیا ہوں، آپ مجھے سماعت کر لیں، ایک مرتبہ جی لگائیں اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چار مصرے مجھ سے بھی آپ سماعت کر لیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں باوقار لوگ بیٹھے ہیں، سب کی دعائیں میں چاہوں گا، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی بیداری اگر آپ پیدا کر لیں تو انشاءاللہ سننے سنانے کا جب ماحول بنے گا تو آج میں بھی کچھ سنا کر جاتا ہوں، اگر یہ دعاؤں سے نواز دے اور علماء اکرام دعاؤں سے نواز دے، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو۔ تھوڑی سی اور بیداری پیدا کرے پیچھے والے حضرات، یہ بابو لوگ دیکھیے ابھی کرسی ہی پتہ نہیں کرسی اٹھا کر کہاں لے کر جائیں گے، ہاں اس کو بیٹھا دیجئے، بس بابو لوگ کو چھوڑ دیجئے، بابو کے جو بابا لوگ ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہاں ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، اور ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ارے ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں۔ ماشاءاللہ، ادب کے ساتھ بولیے، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو۔ اور مشہور زمانہ یہ شعر کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا، بولیے خانقاہ میں بیٹھے ہیں، خانقاہ میں جہاں پر زندگی سواری جاتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بندہ بکتا نہیں ہے، کسی کا ہوتا نہیں ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کی گردن میں کسی کا پٹا ہوتا ہے اور ایک کی گردن میں حضور کسی کا پٹا نہیں ہوتا، دیکھا نا کتا، اور جس کی گردن میں کوئی پٹا نہیں ہوتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جس کے دروازے جاتا ہے وہی لات مارتا ہے، جس کے دروازے جاتا ہے وہی ڈنڈا مارتا ہے، کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن جس کی گردن میں کسی کا پٹا ہوتا ہے، اب دنیا دار اسے مارتے نہیں ہیں، کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے نہیں مارتے ہیں، اگر میں کتے کو ماروں گا، کتا اگرچہ مجھے کچھ نہ کہے لیکن اس کا مالک آ کر کے میری کلائی کو پکڑ لے گا اور کہے گا تو نے میرے کتے کو کیوں مارا ہے؟ میرے دوستو، ملانا
मिलाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। कयामत के दिन इंसान भी दो तरह के होंगे, एक पट्टे वाला होगा, एक बगैर पट्टे वाला होगा। एक की गर्दन में कादरियत का पट्टा होगा, चिश्तियत का पट्टा होगा, नक्शबंदियत का पट्टा होगा, देवियत का पट्टा होगा, रज़वियत का पट्टा होगा, इमारत का पट्टा होगा, किसी न किसी सिलसिले का पट्टा होगा। कयामत के दिन फरिश्ते देख कर कहेंगे ये पट्टे वाला है, इसे मारा नहीं जाए। जब तक बिके न थे तो कोई पहुंचता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। और हजरात मोहतरम एक मतला नात का हजरत, निगाहे लुत्फ़ो अता आप जब उठा के चले। आखिरी कड़ी हूँ, बस सुन लीजिए, इसके बाद पता नहीं कब मुलाकात होगी। ये जरूरी नहीं कि हम आपको मिल ही जाएंगे या आप हमको मिल ही जाएंगे। मौत भी तो बरहक है ना, मौत भी तो बरहक है। कब आ जाएगी ये कहा नहीं जाता। ये जरूरी नहीं कि मौत ये 80 साल के बाद ही आएगी। मौत का जो वक्त मुकद्दर है, मौत आती है तो ये नहीं देखती है अभी ये बच्चा है, अभी ये जवान है, अभी इसने वो काम नहीं किया है, ये काम नहीं किया है, बल्कि मौत अपने मुकद्दरा वक्त पर आती है और फिर आपको मौत की गाड़ी पर सवार होना पड़ता है ना। तो अभी मैं आपको मिल गया हूँ, आप मुझे मिल गए हैं, तो मुहब्बतों के साथ सुन ले। निगाहे लुत्फ़ो अता आप जब उठा के चले, गुनाहगार भी जन्नत में मुस्कुरा के चले, गुनाहगार भी जन्नत में मुस्कुरा के चले। और मेरे करीम की आमद का बोझ सह न सके, मेरे करीम की आमद का बोझ सह न सके, पुताने खाने काबा कमर झुका के, पुताने खाने काबा कमर झुका के चले। और ये जिंदगी मिली है और अपनी जिंदगी में हर आशिक की ये सबसे बड़ी तमन्ना होनी चाहिए, सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जिंदगी में कम अज कम एक मर्तबा हम हुजूर के रोजे की जियारत जरूर करके आएंगे, है ना। ये तमन्ना तो होनी चाहिए हर आशिक की। घर बाद में बनाइए, जमीन बाद में खरीदिए, दौलत बाद में आप इकट्ठा कीजिए। अगर अल्लाह दौलत दे जमा बाद में करना, पहले जाकर के हुजूर के रोजे की जियारत जरूर करके आना। कहते हुजूर फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की, मेरी कब्र की जियारत की, आका फरमाते उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती, वाजिब होती है। और मदीना शरीफ कभी जाना हो तो उसके तकद्दुस का भी ख्याल करना, अदब एहतराम का भी। खानकाह में तो यही सिखाया जाता है ना, खानकाह में अदब सिखाया जाता है। और जब बंदा खानकाह से अदब सीख करके जब मदीना शरीफ जाता है तो मालूम है संभाल अपना तनफ्फुस, ये शहर तैयबा है जहाँ जुनैद भी सांसें दबा दबा के, यहाँ जुनैद भी सांसें दबा दबा के चले। वो कौन सी जमीन है? अल्लामा मंजूर अहमद फैजी, एक बात आ गई उधर सुन ले, फिर मैं अपनी मौजू की तरफ आऊंगा। अल्लामा मंजूर अहमद फैजी है, अपना ही एक वाकया अपनी किताब में लिखते। और क्या लिखते? मैं मदीना शरीफ गया, और मदीना शरीफ जब गया तो हुजूर के रोजे पर हाजिरी दिया। हुजूर के रोजे के बाद फिर जन्नतुल बकी भी गया, जन्नतुल माला भी गया। वो फरमाते कि दो मदीना शरीफ में मुकद्दस कब्रिस्तान है, जब आप जाएंगे तो वहाँ इन कब्रिस्तान पर जियारत करने के लिए जरूर हाजिरी देंगे। फरमाते हैं मैं दोनों कब्रिस्तान पर गया। जन्नतुल बकी शरीफ से जब निकल कर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसको दुनिया पागल कह रही है। वो अपने मगन में है, किसी से बात नहीं करती है, और वो बस इधर उधर टहल रही है, घूम रही है। वो फरमाते मैंने उस औरत को देखा था, लेकिन जब मैं जन्नतुल बकी शरीफ से निकल रहा था तो निकलते निकलते मैंने अपने सिर्फ दिल में कहा था, या अल्लाह, मैंने दिल में कहा था कि मौला तूने मदीने में दो जगह को जन्नत बना कर रखा है, और एक है जन्नतुल बकी, एक है जन्नतुल माला। कहते मैंने दिल में कहा है कि अल्लाह ने मदीने की दो जमीन को जन्नत बना कर रखा है। फरमाते इतना कहना था कि पीछे से आवाज आती है, या अखी या अखी या अखी या अखी, ओ भाई जरा पीछे घूम तो, जरा इधर तो आना।
फरमाते मैं जब पीछे की तरफ देखा तो मैं परेशान रह गया कि जिसे दुनिया पागल कह रही थी वही औरत मुझे आवाज दे रही है। वही औरत मुझे आवाज दे, पता नहीं वो मामले की पागल थी, किस तरह की पागल थी। कहते मैं पीछे पलट कर देखा तो मैं देखता हूँ कि वही औरत मुझे आवाज दे रही है जिसे दुनिया पागल कह रही थी। हजरात मोहतरम फरमाते मैं उसके करीब गया और जाने के बाद पूछा, ओ बहन बता आखिर तेरा मसला क्या है, तूने मुझे आवाज क्यों दिया। अब वो खातून कहती है जिसे दुनिया पागल कह रही थी, वो कहती है आप अभी क्या कह रहे थे। मंजूर अहमद फैजी ने दिल में कहा था, जबान से नहीं कही थी, जबान से बात नहीं निकाली थी, जबान को हरकत में नहीं लाया था, बल्कि दिल में कहा था। अल्लाह ने मदीने में 2 जगह को जन्नत बनाकर रखा है। वो औरत कहती है अभी आप क्या कह रहे थे, अल्लाह ने सिर्फ 2 जगह को जन्नत बनाकर रखा है। मैं कहती हूँ अल्लाह ने सिर्फ 2 जगह को मदीने में जन्नत बनाकर नहीं रखा है, बल्कि पूरे मदीने को अल्लाह ने जन्नत बनाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना। अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बनाकर रखा है ना। तो जिंदगी की ये बड़ी तमन्ना होनी चाहिए कि अगर एक बार भी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह हम सब मदीने की हाजिरी जरूर देंगे। संभाल अपना तकद्दुस, ये शहर तैयबा है, यहाँ जुनैद भी सांसें दबा दबा के चले। और फना है वो जो जनाजा अभी, फना है वो जो कफन से लिपट, फना है वो जो कफन से लिपट के सोया है, बका है वो जो जनाजा अभी पढ़ा के चले, बका है वो जो जनाजा अभी पढ़ा के चले। मैं तेजी के साथ अपनी मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला खबरदार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्तों को, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अब आइए ज़हन को करीब कीजिए थोड़ी देर के लिए। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह, और कुरान को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा और आप समझेंगे कि अल्लाह ताला कहीं पर फरमाता है औलिया अल्लाह और कहीं पर फरमाता है अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू। मतलब क्या, कहीं अल्लाह बंदे का दोस्त है और कहीं बंदा अल्लाह का दोस्त है। कभी अल्लाह का वली बंदा होता है और कभी बंदे का वली अल्लाह होता है ना। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह का वली बंदा, और अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, ये फरमाया गया कि अल्लाह का बंदे का वली अल्लाह है। और वली विला से आया है, विला कुर्ब के माने में होते हैं। और दोस्त कौन होता है, जिससे बेपनाह मोहब्बतें की जाती है, प्यार किया जाता है ना। तो पता चला कभी बंदा से अल्लाह प्यार करता है और कभी अल्लाह बंदे से प्यार करता है ना। कभी बंदा से अल्लाह प्यार करता है और कभी सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल है इस महफिल में। मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर हुजूर पीर तरीक़त की मौजूदगी में थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ आप समाअत कर लें। भाई नौशाद साहब भी हैं, टहल रहे हैं, नंबर शरीफ पर आ गए हैं, बस थोड़ी देर आप मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कभी अल्लाह बंदे से प्यार करता है और कभी बंदा अल्लाह से प्यार करता है ना। अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, औलिया अल्लाह भी है। एक तरफ है अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, अल्लाह बंदे से प्यार करता है, और एक तरफ है औलिया अल्लाह, बंदा अल्लाह से प्यार करता है। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये होनी है कि जब अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है और बंदा प्यार करता है तो क्या करता है। यहाँ सवाल उठता है कि बंदा जब अल्लाह से प्यार करता है तो क्या करता है, और जब अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है तो क्या करता है। बाप मेरे से जब है तो बारगाह में अपनी जान को झुकाता है,
جب اللہ سے بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی خراسان کے جنگلوں کو اپنے سجدوں سے رونقیں عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی عشاء کے بعد 15 سال تک کے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی سمنان کی بادشاہیت کو چھوڑ کر کے کچوچے مقدسہ کی چٹیل میدان کو اپنا مسکن بناتا ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی 12 سال تک کے پانی سے پی کر کے اس کی رضا حاصل کرتا ہے. بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے. بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے اس کی بارگاہ میں کبھی اکبر کو لوٹاتا ہے, کبھی قاسم کو لوٹاتا ہے, کبھی اونو محمد کو لوٹاتا ہے, کبھی علی اصغر کو لوٹاتا ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو اپنا جسم کا پورا آدھا دینے کے بعد اپنا کلیجہ بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو شادی کی پہلی رات ہے, پہلی ملاقات ہے, جب حضور کا منادی اسلام کے جنگ کے لیے اعلان کرتا ہے تو بندہ اسی حالت میں پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کر کے شریک ہو کر کے اپنی جان کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے. گویا جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے. اب اللہ جب بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ جب بندے سے پیار کرتا ہے, صحیح حدیث پاک ہے, اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے آواز لگاتا ہے اے جبرائیل کہاں ہو؟ جبرائیل عرض کرتے مولا میں حاضر ہوں. اب اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. میکائیل بھی اس سے پیار کریں گے, اسرائیل بھی اس سے پیار کریں گے, اسرافیل بھی اس سے پیار کریں گے. یہ سب کے سب ان سے پیار کرنے لگتے. جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے, تم سب بھی ان سے پیار کرو. جب آسمان والے بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں اب ان کے لیے زمین پر مقبولیت لکھی جاتی ہے, اور جس بندے کے لیے زمین پر مقبولیت لکھی جاتی ہے اس بندے کے سر پر اللہ ولایت کا تاج سجا دیتا ہے. اور جب اللہ ولایت کا تاج بندے کے سر پر سجاتا ہے اسی بندے میں کوئی غوث اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی غریب نواز بن کر چمکتا ہے, کوئی امام اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی امام مالک بن کر چمکتا ہے, کوئی امام شافعی بن کر چمکتا ہے, کوئی مجدد الفسانی بن کر چمکتا ہے, کوئی آقا نقشبند بن کر چمکتا ہے, کوئی اعلیٰ حضرت بن کر چمکتا ہے, کوئی حامد رضا بن کر چمکتا ہے, کوئی حجت الاسلام بن کر چمکتا ہے, کوئی مفتی اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی تاج الشریعہ بن کر چمکتا ہے, کوئی تیغ علی بن کر چمکتا ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اس کے سر پر جب اللہ ولایت کا تاج سجاتا ہے تو کوئی محمود ملت بن کر چمکتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان محمود ملت. تو بات کلیئر ہو گئی کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کے سر پر ولایت کا تاج سجا دیا کرتا ہے نا. اب آئیے ذہن کو قریب کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار بے شک میرے ولیوں کو, میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا یہ خوف اور غم یہ ایک ایسا مرض ہے, یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں, کوئی علاج نہیں, جس کی کوئی دوا نہیں. پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا کے ڈاکٹر پریشان ہے, حکیم پریشان ہے, طبیب الگ پریشان ہے, سب کے سب پریشان ہے کہ کوئی تو نسخہ مل جائے, کوئی تو ایسی دوا آ جائے جس سے خوف اور غم سے انسان نجات حاصل کر سکے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے, اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اور پریشانی دیکھے ہونے والوں کو تو بادشاہ بھی اپنے وقت کا پریشان ہے, غلام بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان ہے, ہر منصب پر رہنے والے لوگ پریشان ہیں خوف اور غم سے کہ آخر اس کا کوئی تو راستہ نکل کر آئے جس سے ہم خوف سے نجات حاصل کر سکے, غم و اندوہ کے دلدل سے باہر آ سکے. لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار میرے ولیوں کے پاس سب کچھ ہے,
میرے ولیوں کے پاس سب کچھ ہے، میرے دوستوں کے پاس سب کچھ ہے، میری عطا سے دینے کی صلاحیت بھی ہے، میری عطا سے مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، میری عطا سے ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہاں پر دو چیزیں نہیں ہے، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غم۔ اللہ فرماتا ہے یہاں سب کچھ ہے لیکن دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غم۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، جو طاقت اور حکومت و اقتدار کی طرف سے اپنے قلم کی آبرو کو نیلام کرتا ہے وہ چمچہ کہلاتا ہے، اور جو سب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے نبی کی شریعت بیان کرتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور آگے فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لیجئے تیزی تیزی کے ساتھ، آج حضرت پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اور کس چیز میں پریشان ہے کہ کامل ہمیں کوئی رہنما نہیں مل پا رہا، کامل کوئی پیر ہمیں نہیں مل پا رہا ہے، اور حالات تو یہ ہے کہ پہلے کے پیر صاحب مرید کو ولی بناتے تھے، ہے نا، لیکن اب کے مرید پیر صاحب کو ولی بنا دے رہے ہیں۔ جی معاملہ یہ ہے، پوری دنیا پریشان۔ میں نے ایسے ایسے خانقاہوں میں حاضری دی ہے، اور جو پہلے تھے اللہ ماشاءاللہ ان کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو اب بھی ہے جنہوں نے سجدہ تعظیمی کو بھی جائز کر کے رکھا ہے اپنی خانقاہ میں۔ سجدہ تعظیمی یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ حضرت کہتے ہیں یہ بھی پیر صاحب ہے، یہ سجدہ تعظیمی کراتے نہیں کراتے، کیوں؟ شریعت سے الگ ہٹ کر طریقت، شریعت سے الگ ہٹ کر طریقت نہیں ہے، کوئی طریقت کی منزل کو اس وقت تک نہیں پا سکتا ہے جب تک شریعت کی پاسداری وہ نہ، جب تک وہ شریعت کی پاسداری نہ کرے۔ اس خانقاہ کے موریدین بھی کہتے ہیں کہ میرے پیر کامیاب ہیں، میرے پیر ولی ہیں، اور ایک اور پیر صاحب ہے، حضور آپ نے نام سنا ہوگا، نام میں نہیں لوں گا، لیکن ایک اور پیر صاحب ہے جو کہتے ہیں مجھ سے آ کر مرید ہو جاؤ، تمہاری نماز کی ذمہ داری میں لے لوں۔ جی اب پتہ نہیں یہ پیر صاحب کو مرید سے کتنی لگاؤ ہے، یہ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور سے زیادہ میں اپنے مرید کو قریب کیا ہوں جتنا حضور نے اپنی امت کو قریب نہیں کیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا اگر نمازوں کو اپنے ذمے لینا ہی ہوتا، یہ اگر ایسا ہو سکتا تو حضور خود اپنی امتیوں کی نمازوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے۔ جس رسول کی زندگی کی ایک ایک رات امت کی فکر میں کٹی ہو، امت کی فکر میں، اور حضور سے زیادہ مجھے کوئی قریب کرنے والا ہے بھی نہیں، تو اس خانقاہ کے موریدین بھی کہتے ہیں میرا پیر کامل ہے، میرا پیر ولی ہے۔ آخر کامل ہے کون؟ کامیاب ہے کون؟ آخر صحیح میں ولی ہے کون؟ تو آئیے ذہن کو قریب کیجئے، قرآن کو پڑھئے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی قرآن کہتا ہے جس کے پاس تقوی ہو، جس کے پاس ایمان ہو، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ولی نہیں ہو سکتا، شریعت کی پاسداری کرنے والا ولی ہو سکتا۔ اور آئیے تقوی کی تعریف تھوڑی دیر آپ سن لیجئے، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے سنیے بھیا، ہم کہتے کہ اچھا ایک اور چیز بابا، بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ایک اور چیز، ہم سب کو صوفی کہتے ہیں، ہم سب کو صوفی کہہ دیتے ہیں، اخلاق کا دھنی ہے نہیں، اخلاص کا دھنی ہے نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی سادگی ہے نہیں، بس وہ صوفی صاحب آ رہے ہیں۔ صوفی اگر دیکھنا ہے تو آؤ ہماری خانقاہوں، باوقار خانقاہوں میں آ کر کے صوفی دیکھو، کسے صوفی کہتے ہیں۔ اور تقوی والا ہے کون؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مشکوک چیزوں سے بھی جو پرہیز کرتا ہو اسے ہی تقوی والا کہتے ہیں۔
یہ تقوی کی تعریف ہے، مشکوک یعنی جس میں شک، یہ گناہ حرام مکروہ یہ تو ہے ہی کھلا، اس سے تو بچنا ہی ہے، بلکہ جس میں شک ہو جو اس سے بھی بچتے ہیں وہ تقوی کی تعریف۔ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جنید بغدادی، اور یہ کون جنید بغدادی؟ غوث اعظم کے پیروں کے پیر میں جن کا نام آتا وہ ہے حضرت جنید بغدادی۔ آئیے ان کی زندگی کو دیکھیے، حضرت جنید بغدادی کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ تربوز کھاتے تھے لیکن کاٹتے نہیں تھے۔ سنیے گا، تربوز وہ کھاتے تھے لیکن کاٹتے نہیں تھے، وہ دوسرے سے کٹوا کر کھاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ تربوز کھاتے تو ہے، کاٹتے کیوں نہیں ہیں؟ کاٹتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی، سنو تقوی والا کون ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں حضور کی جب زندگی کو پڑھتا ہوں، حضور کی تاریخ کو الٹ پلٹ کر جب دیکھتا ہوں، تربوز کھانے کی تو روایت ملتی ہے لیکن کاٹنے کی روایت نہیں ملتی۔ کھانے کی روایت، اب میں اس لیے نہیں کاٹتا ہوں، اگر میں چوڑے میں کاٹوں ہو سکتا ہے حضور نے کہیں لمبے میں کاٹا ہو، اب میں اگر لمبے میں کاٹوں ہو سکتا ہے حضور نے کہیں چوڑے میں کاٹا ہو، تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اور جنید بغدادی یہ ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی کام سنت کے خلاف ہی ہو۔ یہ ہے تقوی کی تعریف۔ تو میرے دوستو، قرآن کہتا ہے جو تقوی والا ہے، جو ایمان والا ہے، وہی کامل ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور معلوم ہے اس کا انکار جو کرتا ہے اس کے لیے بھی آگے کی آیت ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ آخری بات سنیے، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو میں گزارش کروں گا، یہ تو میرا خیر اپنا جلسہ ہے نا، بابا نے کہا تھا کہ یہ اپنا جلسہ ہے اور یہ انشاءاللہ آنا رہے گا، تو گزارش کروں گا کہ میں اس آپ سے پہلے ہی بول کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ تو سن ایک بات آخری سنیے، ایک بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اچھا یہ لا تبدیل لکلمات اللہ جو اللہ نے الا ان اولیاء یہ آیت کے بعد جو کہا ہے، قاعدہ قانون کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں تھی؟ جہاں پر اللہ نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر وہ کلام پھر بیٹھ جاتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن اللہ نے اس کو کہاں پر بیان کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ اس کے بعد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، گویا رب کی قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ میرے کلام کا انکار نہیں کریں گے، میرے قرآن کا انکار نہیں کریں گے، کرنے والے میرے ولی کا انکار کریں گے، اس لیے اللہ نے ولیوں کے تذکرے کے بعد کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ تو حضرات محترم، ان لوگوں کا وسیلہ آپ اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ خانقاہوں سے دل لگائیے، بزرگوں سے محبت کیجیے، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجیے۔ کامل مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دیکھا جائے تو وہ اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کر لیجئے، تب جا کر کے آپ کامل مومن بنیں گے۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھا کر کے، یہ چوراہے پر، یہ راستے پر کھڑے ہو کر کے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق تو ایسا بن جاؤ جس گلی سے گزر ہوگا زمانہ دیکھ کر کہے گا یہ کسی اور کا نہیں، غلام عاشق شہ ابرار کا گزر ہو رہا ہے۔ عاشق ایسا بن جاؤ زمانہ دیکھ کر کہہ دے یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے،
غوث کا شیدائی جا رہا ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا، ملاقات ہوگی. توبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایمان کی تعظیم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.